جی بول رہا ہوں۔ جی معزز خواتین و حضرات، میسج ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ دنیا بھر سے اہل علم، اہل فکر و دانش ہماری گفتگو میں شریک ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں، حج کے اعتبار سے اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں، حتیٰ کہ میدان عرفات میں جو اہل اللہ، اولیاء کرام، علماء کرام، مفتیان اعظام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہ بھی آپ سب کو، ہمارے سامعین و ناظرین کو اپنی مبارک دعاؤں میں شریک کیے ہوئے ہے، ہمیں اپنے ساتھ شریک رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہانگ کانگ کی جامع مسجد کولون جامع مسجد کے چیف امام حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت مہربانی، آپ نے حج کا موقع یاد دلایا، اور یقیناً یہ وہ موقع ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب میدان عرفات والوں کے قریب ہیں، اور وہ ہمارے دلوں میں ہیں اور ہم ان کے دلوں میں ہیں۔ اور یہ بھی ایک یہ صحیح مجھے اپنا کمی اور محرومی کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ گزشتہ 15 سال میں جاتا رہا، اس سال میرا جانا نہیں ہو سکا، تو یقیناً ایک ابھی بھی آپ کی اس سے پہلے کال سے پہلے میں خطبہ ہی سن رہا تھا شیخ سدیس صاحب کا۔ بہت مہربانی، مجھے آپ کا نام پوچھنا تو بھول گیا، لیکن میسج ٹی وی کے آپ نمائندہ ہیں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محمد الیاس صاحب، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، میسج ٹی وی نے کافی اہم کردار ادا کیا ہے دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں، اور یہ ایک ذریعہ ہے سب کو اکٹھا کرنے کا بھی۔ یہاں ہانگ کانگ میں ہم مسلمان تقریباً 2.5 لاکھ کی تعداد میں ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، اور باقی نصف یا نصف سے کچھ زائد مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان نصف میں اکثریت پاکستانی بھائیوں کی ہے، تو تقریباً 40,000 کے قریب پاکستانیوں کی تعداد ہے، باقی مختلف ہیں ملیشیا کے، افریقہ کے، اور انڈیا، بنگلہ دیش کے، اور مقامی چائنیز بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ایک اتحاد کی ایک فضا ہے، اور سب اللہ مل ہمیشہ کے برقرار رکھے۔ رہ رہے ہیں۔ جی جی الحمدللہ۔ اور ہانگ کانگ سے تقریباً 200 سے 250 کے قریب لوگ جاتے ہیں ہر سال حج کے لیے، اور سب سے بڑا جو گروپ جاتا ہے وہ یہاں کولون جامع مسجد کا ہی گروپ ہوتا ہے۔ جس کے تو چیف امام آپ ہیں؟ جی، اور پچھلے 15 سال سے الحمدللہ میں جا رہا تھا۔ اس سال ہمارے جو 2 عزیز ساتھی ہیں نائبین، وہ گئے ہیں، مفتی زمان صاحب اور مفتی شعیب، وہ لے کے گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس دفعہ تو خیر کچھ تعداد کم تھی، تقریباً 65 کے قریب لوگ گئے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں سے جو گروپ جاتا تھا 100 کے قریب ان کی تعداد ہوتی تھی، اور ہمارے اس گروپ کے اندر مختلف نیشنلٹی کے، مختلف جنسیت کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں افریقن، پاکستانی، بنگلہ دیش، ہندوستانی اور چائنیز، سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ جی، خود ہانگ کانگ کے چائنیز مسلمان بھی ہوتے ہیں، بالکل اس کے اندر، اگرچہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو کس اس طرح سے اپنا پہلے پیغام پھر آ تقریباً کر 2 کمیونٹی میں واپس وہ پھیلاتے ہیں، وہ ثمرات، وہ برکات، وہ جی، جذبات کس طرح، یہ فرمائیے۔ یہ خود حج کا وجود ایک بہت بڑا دعوت کا ذریعہ ہے،
اور خود دعوت بھی ہے، دعوت کا ذریعہ بھی ہے اور دعوت بھی ہے، اس لیے کہ دنیا کے شاید ہندو مذہب کے علاوہ دنیا کا کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنا بڑا اجتماع مذہب کی بنیاد پر کر سکے. اور ہندو مت کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ ان کا بھی سالانہ نہیں ہوتا، وہ 12 سال کے بعد ہوتا ہے، اور پھر وہ 12 سال کے بعد ہوتا ہے. اس میں اور حج کو اگر کمپیئر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک شریف آدمی کا جانا ہی باعث شرم ہوتا ہے. جو ہندوؤں کا اجتماع ہوتا ہے، بے لباس ہونا، برہنگی کا ہونا، صفائی کا فقدان ہونا اور مرد و زن کا اختلاط عجیب انداز کا ہوتا ہے، نہیں تو ڈاکومنٹریز ہیں اس سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہم اور عقل جن چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی، ایسا اجتماع جی یوں کہہ بالکل، لیجئے. ہاں کئی اس کے پھر معقول مظاہرے ہوتے ہیں. جی کسی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو وہ برسوں سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کوئی جناب اپنی بالوں کے ساتھ وزن کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی دیگر اعضاء کے ساتھ وزن. تو عجیب وہ ایک تماشا ہوتا ہے جس میں مذہبیت یا روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے حج کے اندر ہر بندے کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہے، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ترانہ ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر کلمہ ہے اور یہ تکبیر ہے، اور جسم پر سفید لباس ہے، شرم و حیا میں ڈوبا ہوا ہے، خوف خدا اور خشیت کا ایک غلبہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، معاونت، محبت اور ایک دوسرے کا احترام کا ایک سبق ہے کہ 20 لاکھ سے زائد انسان ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہوں، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ ہی گالم گلوچ ہے. ہر ایک دوسرے کو پانی پلانا فخر محسوس کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی خدمت کرنا فخر محسوس کر رہا ہے. اور یہ حج نے گویا مشرق اور مغرب کو اکٹھا کر کے رکھ دیا، گورے اور کالے کو اکٹھا کر کے رکھ دیا، اور سب کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا. حکم اللہ نے دیا احرام کے اندر ہو. وہ خود رنگ کا دیکھیں تو سب طرف آپ کو سفید سفید رنگ نظر آئے گا، اور یہ رنگ سفید کا ہونا بھی اس بات کی علامت تھی کہ جیسے تم نے کپڑے سفید پہن لیے، آج دلوں کو بھی صاف کر لو. اور اللہ آسمانوں پر اعلان بھی کرتا ہے کہ گناہ بھی میں نے معاف کر دیے ہیں. اور پھر جو ادا اللہ کے رسول نے اختیار کی اس اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں، ہر مسلمان اس ادا کی نقل کی کوشش کرتا ہے. سورج ڈوبنے سے پہلے کھڑا ہو جائے گا، قبلہ رخ ہو جائے گا. سورج ڈوب رہا ہے لیکن اس کا ایمان طلوع ہو رہا ہے، اس کا درد طلوع ہو رہا ہے، اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن اس کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر اس انداز کو اختیار کر اللہ کے رسول نے بھی یہی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر عرفات کے میدان میں دعا کی. ہر ایک مومن جو آج عرفات کے میدان میں ہے، ایک یقین کے ساتھ اللہ سے امید لگائے ہوئے یہ کھڑا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی. جہاں اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے. تو حج کا ایک روح پرور منظر ایسا ہے کہ آج بھی جب ہم اس لمحے کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ فوراً اڑ کے انسان وہاں پہ پہنچ جائے. لیکن اور آپ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ابھی جی دنیا ہمارے ہانگ کانگ میں ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ ہیں. ان صاحب حیثیت لوگ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں، بڑے دور دور سفر کرتے ہیں، لمبا سفر بھی کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی سفر کے اندر سفر پہ رخصت کرنے والوں کا ہجوم نہیں ہوتا. لیکن جب اس سفر پہ کوئی جاتا ہے، اپنا بھی آیا ہوتا ہے، غیر بھی آیا ہوتا ہے، دوست بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی آپ حج پہ جا رہے ہیں، ہم آپ کو رخصت کرنے آئے ہیں. حالانکہ ان کو اس سے کوئی مادی فائدے کی امید نہیں نہ ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ شاید جس محبوب جگہ پر، جس عظیم جگہ پہ یہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس جگہ پر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ لے. یہ ایک لالچ ہوتی ہے. تو گویا ایک ایسا رشتہ اور تعلق حج نے انسان کے ساتھ بنا دیا ہے کہ وہ رشتہ اور تعلق مادیت کے ساتھ نہیں، مادی فوائد کے ساتھ معلق نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور روحانیت کا رشتہ ہے. تو اور پھر جب مسجد حرام میں
یا عرفات کے میدان میں جب ہم مسلمان جمع ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بس ایک اللہ کے بندے ہو کر قیامت کا ایک منظر۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں حج کا جو حکم ہے وہ سورۃ الحج کے اندر آیا ہے، اور 5 اسلام کے ارکان ہیں، ان میں سے صرف حج کے رکن کے نام پر ایک قرآن کریم کی صورت ہے، مکمل صورت ہے جی۔ آپ کو کوئی سورۃ الصلاۃ نہیں ملے گی قرآن کریم کے اندر، سورۃ الصیام یا سورۃ الصوم نہیں ملے گی، لیکن اگر 5 جو پلر ہیں ان میں سے کسی پلر کے نام پر قرآن کریم کی صورت ہے تو وہ سورۃ الحج ہے۔ اور پھر اس سورت کی ابتدا کی ہے قیامت کے منظر سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، گویا روز قیامت کا ایک منی پکچر، ایک چھوٹی تصویر اگر دیکھنی ہو تو حج کے میدان کو دیکھ لو، کہ جہاں پر آپ اللہ کے سامنے ایک حیثیت سے کھڑا ہے۔ جی تو گویا حج میں جہاں یہ حج ایک عبادت ہے، وہاں ہم سب کے لیے روز قیامت کے محشر کا منظر کی یاد دہانی بھی ہے۔ مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں حج کی منظر کشی کی اور ایمان تازہ کر دیا، اور حقیقی طور پر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے انسان کو یقینی طور پر اتحاد اور اخوت کے درس کے ساتھ ساتھ اپنے موت کے منظر کو، اپنے مرنے کے منظر کو، اپنی آخرت کے منظر کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے ان کے لیے بھی اس میں بہت درس ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جی چاہتا ہے آپ سے ایک تسلسل سے گفتگو چلتی رہے، لیکن معزز خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، لائیو حج ٹرانسمیشن انشاءاللہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ